السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم چھوہارے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چھوہارا عام طور پہ تو جب نکاح ہوتا ہے تو یہ بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے باراتیوں کے اندر، اور یہ پرانا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ چھوہارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اجزاء اور وٹامنز اور منرلز رکھے ہیں کہ جو اوور آل ہمارے جسم کو طاقت فراہم کرتے ہیں، امیونٹی سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، قوی کرتے ہیں۔ اور اس کا استعمال کئی طریقوں سے ہے۔ معروف جو طریقہ ہے وہ دودھ میں بھگو کر اسے ابالا جاتا ہے اور چھوہارے کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ طاقت کے لیے بہترین ہے، اور جو حضرات سپلیمنٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ اگر استعمال کریں اس طریقے سے تو ان کی وہ تمام چیزیں ان کو مل جائیں گی جو وہ سپلیمنٹ میں حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر میگنیشیم بھی ہے، کیلشیم، آئرن، فاسفورس، پوٹاشیم اور کاپر، زنک، میگنیز، وٹامن B6 ہے، وٹامن A بھی ہے اور وٹامن K بھی ہے، فولیٹ ہے اس کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں ایک سپلیمنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تاکہ جسم کے اندر طاقت بحال رہے، ہڈیوں کی صحت رہے اور مسلز طاقتور رہیں، اعصابی نظام بہترین رہے، اور نروس سسٹم کو یہ چونکہ طاقت دیتا ہے اس لیے یہ بہت مفید ہے۔ تو چھوہارا عام کمزوری اور خاص کمزوری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بہت مفید ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے، اور بعض اوقات اس کو بھیڑ کے دودھ کے اندر بھگو کے رکھ دیا جاتا ہے رات بھر، اور صبح اسے گرم کر کے اتنا ہی دودھ اور شامل کر کے چھوہارے کھانے کے بعد اس کے بعد یہ دودھ پی لیا جاتا ہے۔ چھوہارے کی جو تعداد ہے وہ 6 سے 8 تک ٹھیک ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ حصہ بقدر جثہ، اگر نارمل آدمی ہے، زیادہ صحت مند نہیں ہے، دبلا پتلا ہے، تو وہ 6 چھوہارے استعمال کر سکتا ہے، اور اگر وہ تھوڑا ہیلدی ہے تو وہ 8 اور 10 چھوہارے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی تاثیر چونکہ گرم ہے، دودھ میں استعمال کرنے سے اس کی گرمی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود جو ایسے حضرات ہیں جن کو بواسیر کا عارضہ ہے وہ استعمال نہ کریں، اور اس کے علاوہ جن کو نکسیر آتی ہے وہ بھی استعمال نہ کریں۔ تو جن کا خون گاڑھا ہے وہ بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ خون پیدا بھی کرتا ہے اور خون گاڑھا بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ خون کو گاڑھا کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے وہ بھی استعمال نہ کریں، اور جو دل کے مریض ہیں خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے، کولیسٹرول کے مریض ہیں، وہ بھی استعمال نہ کریں۔ لیکن ہے تو یہ کولیسٹرول فری، استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے کوئی ایسا عارضہ، کوئی ایسی پرابلم موجود ہے تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اوور آل یہ ہماری جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے اور امیونٹی سسٹم کو بڑھاتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، اور ہضم کا عمل صحیح کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر 2-3 چھوہارے تھوڑے تھوڑے کاٹ کاٹ کے کھا لیے جائیں، چوس چوس کے کھا لیے جائیں، تو یہ نظام انہضام میں بھی مدد دیتا ہے اور مسلز کو بھی طاقت دیتا ہے، کیونکہ اس میں جو میٹھا ہوتا ہے وہ ہمارے مسلز کی خوراک ہے۔ ہمارے مسلز اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے مسلز توانا رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر پروٹین بھی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ کافی اپنا جسم اور مسلز کو مضبوط کرنے میں اپنا اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو اوور آل اس کا استعمال
چھہارے کا استعمال بہت مفید ہے، لیکن جن کو میں نے بتایا کہ وہ استعمال نہیں کر سکتے وہ پرہیز کریں۔ عام کمزوری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بیماری کے بعد کی کمزوری کو بھی ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہ دودھ کے اندر ابال کر استعمال کر لیا جائے تو چند دنوں میں ہی اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔